کوئی نہیں جانتا کہ کون سا گناہ اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، تو اس لیے ہر بندے کا احترام کرو۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس بندے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اور کس بندے کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ تو ان باتوں کا احتیاط کریں اور خیال رکھیں، آداب کا، احترام کا، مقدس مقامات کا۔ اب ہم زیارات کے لیے نکلے ہیں، تو ہمارا جو سفر ہوگا آج کا، اس میں ہم جن مقامات پہ جائیں گے ان میں غار ثور ہے، غار حرا ہے، اس طریقے سے میدان عرفات ہے، وہاں بھی پہنچیں گے۔ اور اس کے ساتھ راستے میں آپ کو دکھایا جائے گا مینا کا میدان، جہاں پر خیمے لگے ہوتے ہیں، جہاں حجاج کرام 3 دن قیام کرتے ہیں۔ اسی طرح مزدلفہ بھی آئے گا راستے میں، وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ وہ مقام بھی آئے گا جہاں پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ آیا تھا اور ابابیل کو اللہ نے بھیج کر ان پر کنکر برسوا دیے گئے تھے۔ اور ساتھ ہی وہ مقام بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے چھری کے نیچے لٹا دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر ہم جعرانہ جائیں گے اور جعرانہ پہنچ کر وہاں سے احرام باندھ کر ساتھ ہی واپس آئیں گے اور واپس آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ جو سب سے پہلی ہماری جو منزل ہے وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر غار ہے، جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب کفار کی طرف سے اذیتیں بڑھ گئیں اور ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا جانے لگا، اور ان لوگوں یعنی ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارشاد فرمایا، یعنی حکم آ گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے بھیجا جانے لگا، چند صحابہ اکٹھے ہو کر ایک ایک کر کے چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے پیغمبر آپ بھی ہجرت کر لیں اب۔ چنانچہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہ کام کرتے ہیں نہ بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جب تک وحی نہ آئے پیغمبر اپنی طرف سے نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ یہ تفصیلی واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف تھوڑا سا اشارہ کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، 2 اونٹنیاں بھی پہلے سے خرید لی گئی تھی اور ایک غلام بھی کرائے پر حاصل کر لیا تھا جس نے راستہ دکھانا تھا اور رہنمائی کرنی تھی۔ اور وہ اس لیے کہ کفار کی طرف سے چونکہ خطرات تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً ایسا راستہ اختیار کرنا تھا سفر میں جو غیر معروف راستہ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ اب ہم جس جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں ہمارا ہوٹل ہے، اور اس کے ساتھ نچلی طرف جو بازار ہے، اس کو شارع الحجرہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہجرت کا راستہ تھا، اسی راستے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اختیار فرمائی تھی۔ آپ نے جانا تو مدینہ منورہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں ہم گئے تھے وہاں پر مسجد جن کی طرف، مسجد فتح اور مسجد شجرہ کی طرف، تو میں نے بتایا تھا کہ مدینہ اس طرف ہے، وہ راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے جانا مدینہ منورہ تھا، لیکن راستہ آپ نے بالکل مخالف سمت کا اختیار کیا، غار ثور بالکل اپوزٹ ہے اس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس پہاڑ کے قریب تشریف لائے اور پھر اس غار پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور اس کی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، اور 3 دن تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی غار میں رہے، آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔
کفار مکہ تلاش کرتے 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 وہ بھی اسی پہاڑی تک پہنچ چکے تھے اور غار کے دہانے تک پہنچ گئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنا پہنچ چکے تھے غار کے دہانے پر کہ اگر وہ چھپ کر دیکھتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، لیکن وہ چھپ نہ سکے اور کھڑے کھڑے وہیں پر اندازے لگا کر چلے گئے. اس موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کفار مکہ کے پاؤں نظر آ رہے تھے غار کے باہر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پریشان ہو گئے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے خوف کا استعمال ہوتا ہے، ایک حزن کا استعمال ہوتا ہے. دو لفظ ہیں لیکن ان دونوں میں فرق ہے. معنی دونوں کا غم ہے لیکن فرق ہے. عربی زبان ایک وسیع زبان ہے. خوف اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے انسان محسوس کرتا ہے، اور حزن اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے بندہ محسوس کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو لاٹھی ہے، عصا ہے. اللہ نے فرمایا القھا، اسے زمین پر ڈال دو. جب زمین پر ڈالا فاذا هي حية تسعى، تو وہ سانپ اژدہا بن کر دوڑنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ خذها ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجئے سانپ اژدہا کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے. لا تخف، خوف نہ کھائیے. یعنی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنی جان کے بارے میں خوفزدہ ہو گئے تھے. تو یہاں پر جب غار ثور کا ذکر آیا